قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین آمین یا رب العالمین انشاءاللہ۔ تو ہم شہادت کے بارے میں پڑھے تھے اور بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے شہادت کا، اور یہاں سے ہم نے آگے کنٹینیو کرنا ہے شہادت کی آرزو اور لڑنے کی آرزو میں فرق۔ یہیں سے پڑھنا ہے نا آپ نے؟ جی جی میم۔ جی میم۔ ٹھیک ہے۔ تو شہادت کی آرزو اور لڑنے کی آرزو میں فرق ہے۔ بہرحال شہادت کی آرزو اور دشمنوں سے لڑنے کی آرزو رکھنے میں اس طرح نمایاں فرق ہے کہ مومن لڑنے میں پہل نہ کرے، البتہ اگر دشمن سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو پھر شہادت کی آرزو رکھتے ہوئے مقابلے پر جائے۔ یہ فرق ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ آرزو نہیں کیا جائے کہ لڑائی ہو اور میں شہید ہو جاؤں، ٹھیک ہے، پہل نہ کی جائے۔ آرزو تو رکھنا چاہیے، دعا بھی کرنا چاہیے، پہل نہیں کرنی چاہیے، یہ فرق بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر دشمن سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو پھر شہادت کی آرزو رکھتے ہوئے مقابلے پر جمتے ہیں۔ مندرجہ ذیل حدیث سے اس کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض ایسے دنوں میں جب آپ کا مقابلہ دشمنوں سے ہوا انتظار فرمایا یہاں تک کہ سورج ڈل گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کھڑا ہو کر فرمایا، اے لوگوں، دشمن سے لڑنے کی آرزو مت کرو اور اللہ سے عافیت کا سوال، لیکن جب تمہارا ان سے مقابلہ ہو جائے تو پھر ثابت قدم رہو اور جان لو کہ جنت تلواروں کی چھاؤں میں ہے۔ پھر یوں دعا فرمائی، اے اللہ، کتاب نازل کرنے والے، بادلوں کو چلانے والے، دشمن کے لشکروں کو شکست دینے والے، ان کو شکست دیجیے اور ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ بخاری مسلم کی حدیث متفق علیہ۔ دشمن کے شر سے اللہ کی پناہ، یہ بھی حدیث ہے ابو داؤد کی۔ ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم سے خوف محسوس کرتے تو یہ دعا فرماتے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ، ہم آپ کو ان کے مد مقابل کرتے ہیں اور آپ سے ان کی شرارتوں پر پناہ مانگتے ہیں۔ شہید اور قرض، اب دیکھیں قرض کتنی بری چیز ہے۔ میت کے قرض کی ادائیگی کے لیے اس قدر تاکید آئی ہے کہ شہادت جیسا رتبہ پانے والے بھی اس سے بری الذمہ نہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرض کے علاوہ شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں مسلم۔ تو یہ اتنی ضروری چیز ہے، اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں اپنی روزمرہ لائف میں کہ قرضہ لوگوں پہ چڑھا ہوتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، جبکہ مرتے وقت تک کے لیے قرضے کو پینڈنگ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قرضہ دیکھیں معاف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بارے میں یہ تک بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے کہ مخروض تو نہیں، کئی دفعہ ایسا کیا کہ آپ نے جو مخروض تھا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی یا اپنی طرف سے قرض ادا کیا وغیرہ وغیرہ۔ تو قرض بری چیز ہے، قرض سے دور رہنا چاہیے۔ پھر اگلی چیز بتائی جا رہی ہے غسل سے مبرہ، یعنی شہید کو غسل کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کون سا شہید؟ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کو غسل نہیں دیا جائے گا، یعنی جو پہلے درجے کا شہید ہے نا، جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہے کافروں سے، اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، وہ غسل سے مبرہ ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے دن شہیدوں کو غسل نہیں دیا اور فرمایا، میں ان کا گواہ ہوں، انہیں خون سمیت لپیٹ دو، جو بھی اللہ کی راہ میں زخم کھائے گا اور وہ روز قیامت اس حال میں آئے گا کہ خون ٹپک رہا ہوگا، جس کا رنگ تو خون کا ہوگا لیکن خوشبو کستوری کی ہوگی، بے یقین۔ ایک اور روایت میں فرمایا، انہیں غسل مت دو، ان کے ہر زخم سے روز قیامت کستوری کی خوشبو بڑھ گئی۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ بھی ادا نہیں فرمائی۔ کس کی؟ شہداء کی۔ ابھی اس کے بارے میں بھی بہت کچھ آ جائے گا، پھر اس کو کلیئر کر دو۔ کئی دفعہ آپ نے شہداء کی، غزوہ احد میں بھی شہداء کی نماز جنازہ نہیں ادا فرمائی۔ مسند احمد۔ ایک غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارا مال غنیمت عنایت فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تقسیم کرنے سے پہلے تمام ساتھیوں کی موجودگی کے متعلق درمیات فرمایا، یعنی تقسیم کر رہے تھے نا، تو سب کا پوچھا کہ جس کو تقسیم کرنا سب موجود ہیں، تو معلوم ہوا کہ ایک صحابی جن کا نام جل یبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ نظر نہیں آ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تلاش کرنے کا حکم فرمایا، تو وہ مقتولین میں پائے گئے، یعنی ان کو قتل کر دیا گیا تھا، شہید ہو گئے۔ ان 7 آدمیوں کے قریب جو جل یبیب کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے قریب کھڑے ہو کر فرمایا، اس نے 7 آدمیوں کو قتل کیا، پھر انہوں نے اسے شہید کر دیا، یہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں،
یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 مرتبہ دہرائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بازوؤں کو پھیلا لیا۔ راوی کا بیان ہے کہ آپ نے انہیں اپنے بازوؤں پر اٹھا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو ہی اس کی چارپائی تھے، قبر تک لے جا کر ان کو قبر میں لٹا دیا گیا۔ راوی نے غسل کا تذکرہ نہیں کیا، ٹھیک، کہ ان کو غسل بھی دیا۔ مسلم۔ فرشتوں سے غسل۔ غزوہ احد کے روز حنظلہ بن ابی عامر کی شہادت بیان کرتے ہوئے عبداللہ بن زبیر روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے ساتھی کو، کس ساتھی کون ہے؟ یہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید ہو گئے تھے۔ فرمایا تمہارے ساتھی کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، ان کی اہلیہ سے دریافت کرو۔ تو ان کے اہلیہ سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ندائے جہاد سنتے ہی نکل گئے، حالانکہ وہ جنبی تھے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی لیے انہیں فرشتوں نے غسل دیا ہے، اور تب سے وہ غسیل الملائکہ مشہور ہوئے۔ اب اصل میں ان کا قصہ یہ تھا، آپ تفسیر اس میں پڑھ چکے ہیں سیرت میں، کہ غزوہ احد کے دن جب غزوہ چھڑا تو یہ جو تھے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات پہلے شادی ہوئی، ٹھیک، ایک رات پہلے۔ تو انہوں نے تو نہیں کہا کہ میری تو ابھی شادی ہوئی ہے میں نہیں جاؤں گا، تو وہ تو فوراً نکل پڑے۔ تو جنبی تھے، ظاہر ان کو غسل کی ضرورت تھی، لیکن انہوں نے اتنا بھی ٹائم نہیں سمجھا کہ میں غسل بھی کروں، اور جا کے شہید ہو گئے۔ تو ان کو فرشتے غسل دے رہے تھے، اور اس میں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی لاش فرش سے اوپر اٹھی ہوئی تھی، معلق تھی، اور اس میں سے پانی گر رہا تھا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں فرمائی تھی، اور ان کا لقب غسیل الملائکہ، ملائکہ کا غسل دیا ہوا ہو گیا۔ شہید کا کفن، شہید کو سوری وردی سمیت کفن کی چادر میں لپیٹا جائے، اس کی دلیل ہمیں مندرجہ ذیل روایات سے ملتی ہے۔ یہ اس میں کیا ہے، حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مصعب بن عمیر، یار یہ کائنڈلی آپ لوگ اپنی اس کا خیال کر لیں تو بہت آپ کی مہربانی ہوگی۔ روایت ہے کہ مصعب بن عمیر غزوہ احد میں شہید ہو گئے، انہوں نے کچھ بھی نہ چھوڑا جس میں کفن دیا جا سکتا، بس ایک چھوٹی سی دھاری دار چادر تھی جس سے اگر ہم ان کا سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں چھپاتے تو سر بھرے نہ ہو جاتے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چادر کو سر کی طرف ڈال دو، یعنی بس جو چادر انہوں نے اوڑی ہوئی تھی جو چھوٹی سی تھی اسی میں ان کو لپیٹ کے دفن کر دیا گیا تھا، یعنی وہ ان کی وردی تھی سارٹ آف۔ ایک دوسری روایت میں کہ فرمایا چادر تھے اس کا سر ڈھانپو اور پاؤں پر اس پر گھاس رکھو۔ سیدنا انس کا بیان ہے کہ احد کے مارکے میں مقتولین زیادہ تھے اور ٹکڑے کم، 2-3 کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر میں جمع فرما رہے اور دریافت فرماتے تھے قرآن کے کسے زیادہ حصہ تھا، پھر جسے زیادہ حصہ تھا اسے لاحد میں مقدم کرتے تھے، آگے رکھتے تھے، اور 2-3 کو ایک ہی کپڑے میں کفن دیتے۔ ترمذی۔ شہید کے لیے نماز جنازہ، اللہ کی راہ میں مارے جانے والے شہید کی نماز جنازہ واجب ہونے کی کوئی واضح دلیل نہیں ملتی، واجب نہیں ہے شہید کی نماز جنازہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء پر بعض اوقات نماز پڑھی اور بعض شہداء پر نہیں بھی پڑھی، یہ ضروری باتیں ہیں، یاد رکھیں۔ سیدنا شداد بن الہات روایت کرتے ہیں کہ دیہات کے رہنے والوں میں سے ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ ایک دیہاتی آیا، ایمان لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، پھر کہنے لگا میں آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بعض صحابہ کرام کو وصیت فرمائی۔ پھر جب ایک غزوے میں چند قیدی بطور غنیمت حاصل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو تقسیم فرمایا اور اس شخص کا حصہ بھی متعین فرمایا جو دیہاتی تھا، جس نے کہا ایمان لایا تھا اور کہا تھا آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا، تو اس کا بھی حصہ نکالا مال غنیمت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کا حصہ اس کو پہنچانے آئے تو وہ ان صحابہ کرام کی سواری کے جانور چرایا کرتے، تو جب صحابہ اس کو حصہ دینے لگے تو اس نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ دیہاتی نے، صحابہ نے بتایا تمہارا حصہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بخشا ہے۔ اس نے یہ حصہ لے لیا اور اسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے تمہارا حصہ نکالا ہے۔ اس نے عرض کیا میں نے مال غنیمت جمع کرنے کی غرض سے آپ پر ایمان نہیں لایا، دیہاتی تھا، غریب بھی تھا، بکریاں چرا رہا تھا، بلکہ میں نے آپ کی پیروی محض اس لیے کی کہ اللہ کی راہ میں میری اس جگہ یعنی حلق پر تیر مارا جائے، حلق کی طرف اشارہ کیا،
اور میں مروں اور پھر جنت میں داخل ہوں. یعنی اس نے اپنی کیا خواہش بتائی کہ میں نے کسی اور غرض میں ایمان نہیں لایا، آپ کی اتباع نہیں کر رہا ہوں. خواہش میری ہے کہ میں بس آپ کی پیروی کروں، اللہ کی راہ میں میری جان چلی جائے، شہید ہو جاؤں اور جنت مل جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سچے دل سے اللہ کی تصدیق کرو گے تو اللہ بھی تمہیں سچا کرے گا، یعنی اللہ تمہاری خواہش پوری کرے گا. پھر کچھ عرصے کے بعد لوگ جہاد کے لیے اٹھے، جن میں یہ شخص بھی شامل ہوئے. اتنے میں کچھ لوگ اسے اٹھائے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لائے. اسے اسی جگہ تیر لگا تھا جہاں اس نے حلق پر اشارہ کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی سچی نیت پر اس کی بات قبول کر لی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا یہ وہی شخص ہے؟ لوگوں نے بتایا جی ہاں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کی جو صفات ارشاد فرمائی تھی اس نے ان کی عملاً تصدیق کی اور اللہ نے بھی اسے سچا کیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے جبے میں کفن دیا، پھر اسے آگے رکھا، اس کی نماز جنازہ پڑھائی. تو دیکھ لیں کبھی پڑھائی اور کبھی نہیں پڑھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں سے جتنا لوگوں کو سنائی دیا وہ یہ تھا کہ آپ کہہ رہے تھے اللہم ھذا عبدک خرج کا مہاجرن فی سبیلک فقتل شہیدا انا شہیدن علی ذالک. اے اللہ یہ آپ کا بندہ ہے، آپ کی راہ میں ہجرت کر کے نکلا، پھر شہادت پائی، میں اس بات پر گواہ ہوں. اب آگے وجوہات بتائی جا رہی کہ شہید کی نماز جنازہ واجب کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وجوہات کیا ہیں؟ نمبر 1 یہ کہ نماز جنازہ دراصل کیا ہے؟ میت کے لیے اللہ تعالیٰ سے کی جانے والی دعائے استغفار ہے. ٹھیک ہے، آپ پتہ ہے آپ کو نماز جنازہ کا طریقہ میں نے بتایا تھا کہ اس میں دعائیں مغفرت پڑھی جاتی ہے. اصل میں نماز جنازہ کیا ہے کہ جو مر گیا ہے اس کے لیے استغفار پڑھی جائے. ہاں؟ تو یہ اس لیے پڑھی جاتی ہے. اور شہید کیا ہے؟ اولاً اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق اس کو کہا گیا ہے کہ میت یعنی مردہ نہیں کہو. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ مردہ نہیں ہے. دوسری ثانیہ انہوں نے لکھا دوسری وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی انسانوں کی طرف سے بخشش طلب کیے بغیر کہ وہ انسان اس کے لیے شہید کے لیے مغفرت طلب کریں، شہید کے تمام گناہ سوائے قرض کے اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی معاف فرما دیے ہیں اور اپنے یہاں سے فضل اور انعام و اکرام دینے کا وعدہ فرمایا. اس لیے اس پر نماز جنازہ پڑھنے کی ضرورت واجب نہیں سمجھی گئی، البتہ شرعاً جائز ہے. کیا سمجھ میں ہے؟ وجوہات یہ ہیں کہ شہید کے لیے تو استغفار پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں سوائے قرض کے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو مردہ نہیں کرو، تو اس لیے استغفار کی ضرورت تو ہے ہی نہیں. اس لیے واجب نہیں ہے لیکن شرط جائز، تو پڑھ بھی سکتے ہو نہیں بھی پڑھ سکتے. یہ پتہ چل گیا. ٹھیک ہو گیا. شہید کی نماز جنازہ صحیح بخاری کی ایک روایت سے 8 سال بعد احد کے شہیدوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعائے استغفار کرنے کی جو حدیث ملتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی وفات سے قبل ان شہیدوں کی جانوں کی قربانیوں پر گواہی اور ایک الوداعی دعا تھی. ایک حدیث میں ایسا آتا ہے کہ آپ احد کے شہداء کی طرف گئے میدان احد میں اور وہاں کھڑے ہو کے دعا کی، تو اس کے بارے میں ایکسپلینیشن دی جا رہی کہ وہ اصل میں دعا استغفار نہیں تھی، وہ 8 سال بعد احد کے آپ نے وہاں گئے تھے اور یہ ایک سمجھ لے کہ ان سے ایک الوداعی ملاقات تھی شہداء سے اور ان کی گواہی تھی ان کی قربانیوں پر. شہادت کی دوسری اقسام. ابھی تک تو آپ نے کیا پڑھا ہے؟ پہلے درجے پہ جو شہید جس کو کہا جاتا ہے اور جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہوئے شہید ہوتا ہے. پھر شہادت کی کچھ دوسری اقسام بھی ہیں، دوسری اقسام جن کو شہادت صغرا کہا جاتا ہے. ٹھیک، یہ شہادت کبریٰ کیا ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے انسان شہید ہو جائے. تو شہادت کی دوسری اقسام کیا ہے؟ بارگاہ الہی میں اخلاص نیت سے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے حقیقی شہیدوں کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جو رتبہ شہادت سے نوازے جائیں گے اور جنہیں شہیدوں کی طرح اجر عطا کیے جائیں گے جانے کی خوشخبری دی گئی. البتہ ان کے لیے نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اور انہیں غسل بھی دیا جائے گا. یعنی جو دوسری اقسام یہاں بتائی جا رہی ہیں ان میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی یا کفن دیا جائے گا، نہیں، ان کے لیے سب کچھ ہوگا. ٹھیک ہے، وہ جو پہلے بتایا گیا ہے وہ اول درجے کے شہداء کو ملتا ہے. تو اب دوسرے شہادت کی کیا اقسام ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ میری امت کے شہداء کون کون ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا مسلمان کا قتل ہونا شہادت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صورت میں تو میری امت کے شہداء کم ہی ہو جائیں گے. بے شک مسلمان کا قتل ہونا تو عین شہادت ہے، البتہ طاعون سے مرنا، پلیگ سے بھی شہادت ہے،
اور جو عورت بچے کی پیدائش کے سبب فوت ہو جائے تو یہ بھی شہادت. ڈیورنگ ڈیلیوری کمپلیکیشن یا ڈیورنگ پریگنینسی کمپلیکیشن، ٹھیک، وہ بھی کیا ہے؟ شہادت کی اقسام ہے. اچھا یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیں جو کہ یہاں لکھی نہیں ہے لیکن اوتھینٹک احادیث سے ثابت ہے، اس کو آپ لکھ لیں کہ فی سبیل اللہ کی بات ہو رہی ہے کہ جو فی سبیل اللہ شہید ہوتا ہے نا اس کو شہادت کا رتبہ دیا جاتا ہے اللہ کے راستے میں. تو جو دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے یا دین کی تعلیم دے رہا ہوتا ہے تو وہ بھی حدیث کے مطابق کیا فی سبیل اللہ ہے. اور حدیث کون سی ہے؟ آپ نے بہت سی پڑھی ہیں کہ جیسے وہ حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں نکلا تعلیم حاصل کرنے کے فی سبیل اللہ، اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں. تو وہاں بھی الفاظ کیا ہیں؟ فی سبیل اللہ، جو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو دین کا طالب علم ہوتا ہے یا دین کا ٹیچر ہوتا ہے اگر وہ بھی یہ دین کے راستے میں ہوتا ہے فی سبیل اللہ ہوتا ہے اور اس کے دوران اگر اس کو موت آ جائے تو وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ شہادت کی قسم میں سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح پھر جو حج اور عمرے کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا، ٹھیک، کہ حج اور عمرہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ فی سبیل اللہ ہوتے ہیں، آپ اللہ کی راہ میں ہوتے ہیں. تو حج اور عمرے کے دوران بھی کسی کو احرام کے ساتھ اگر موت آ جاتی ہے تو اس کو احرام میں ہی دفن کیا جاتا ہے، تو وہ بھی فی سبیل اللہ ہوتی ہے. بہرحال آگے بھی احادیث ہیں دوسرے قسم کی شہادت جس میں بتائی جا رہی ہے. جابر بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فی سبیل اللہ قتل ہونے کے علاوہ شہید 7 قسم کے ہیں. نمبر 1 طاعون سے مرنے والا، پلیگ سے مرنے والا، غرق ہونے والا، پہلو کے درد سے مرنے والا. پہلو کا درد کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے پہلو میں ہوتا ہے نا. پیٹ کی بیماری سے مرنے والا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا رحیم اور کریم ہے کہ اتنی زیادہ کیٹیگریز ہیں اس میں کہ زیادہ تر اموات ایسی ہوتی. غرق ہونے والا بھی ہے، پہلو کے درد سے مرنے والا، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا، جل جانے والا، ملبے کے نیچے دب کر مرنے والا زلزلے وغیرہ میں، اور وہ عورت جو بچے کی زچگی کی وجہ سے مر جائے. یہ سب کے سب شہید ہیں. ابو داؤد. اس کے علاوہ دیگر احادیث میں تپے دق سے مرنے والا، ٹی بی، ٹیوبرکلوسس، اس سے مرنے والا، جس شخص کا مال ناحق طریقے سے لینے کی کوشش کی جائے پھر اس کا دفاع کرتے ہوئے مارا جائے. یعنی یہ اسنیچنگ ہو رہی ہو مال کی جیسے آج کل ہوتی ہے، یا چور ڈاکو گھساتے ہیں اور وہ پروٹیکشن میں دفاع کر رہا ہے اور ڈاکو اس کو مار دیتے ہیں، تو وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی شہادت کی قسم ہے. جو اہل و عیال کی عزت کا دفاع کرتے ہوئے مارا جائے. اہل و عیال، آپ کہیں راستے میں جا رہے ہیں یا کوئی سیم گھر میں گھسایا ہے کوئی تو آپ دفاع کرتا ہے، کوئی مارا جائے تو وہ بھی شہید ہے. جو اپنے دین کے دفاع میں مارا جائے اور جو اپنے خون کے دفاع میں مارا جائے، یہ سب شہید ہیں. یہ اس میں بحوالہ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی سب کے حوالے ہیں اس کے بارے میں. ظالم حاکم کو نصیحت کرنے کے جواب میں قتل کیے جانے والا بھی شہادت کا رتبہ پائے گا. یعنی کوئی کسی ظالم حاکم کو کوئی اچھی نصیحت کرتا ہے اور وہ غصے میں آ کر اس کو قتل کروا دیتا ہے تو وہ بھی شہادت کا رتبہ پائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب سید الشہداء ہیں، اور وہ آدمی بھی جس نے ظالم امام حاکم کو نیکی کی تلقین کی اور برائی سے روکا تو حاکم نے اس کو قتل کر دیا. آگے قرآن کی آیت لکھی ہوئی جو آپ پڑھ چکے ہیں جس میں مومنین کی بہت بڑی ایک صفت بتائی تھی، نڈر مجاہد کی صفت بتائی گئی تھی. یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہیں. مجاہدہ کی اقسام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ناخود کو اللہ کی راہ میں پیش کیا، غور طلب ہے، غور سے سنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ناخود کو اللہ کی راہ میں پیش کیا یا کسی کو اس راہ میں سامان دے کر تیار بھی نہیں کیا یا کسی غازی کے پیچھے اس کے گھر والوں کی بہتر طرح دیکھ بھال بھی نہیں کی، اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت سے پہلے کسی بڑی مصیبت یا حادثے سے دوچار کرے. ابو داؤد. کیا بتایا یہ جا رہا ہے، اس کو سمجھ لیں. مجاہدہ کی اقسام ہے، آپ نے پڑھی ہے نا. مجاہدہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو نفس سے مجاہدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نفس کو قابو کرنا. پھر جہاد بالقلم بھی تو ہوتا ہے کہ آپ لکھ کر جو ہے جہاد کریں دین کے لیے. جہاد باللسان ہوتا ہے، دین کے لیے آپ بولیں. جہاد بالقرآن ہوتا ہے، جہادن کبیرہ، کہ قرآن کو آپ پھیلائیں.
تو یہ سارے بھی کیا مجاہدے کے اقسام ہیں. لیکن اگر یہ کوئی بھی کسی قسم کا بھی کچھ بھی نہیں کرتا، ہاں، خود کو اللہ کی راہ میں پیش نہیں کیا، سب سے پہلی کیٹیگری میں ساری چیزیں آتی ہیں، اللہ کی راہ میں پیش ہی نہیں کیا. دوسری کیٹیگری کیا ہے کہ کسی مجاہد کا سامان وغیرہ میں بھی اس نے کوئی کنٹریبیوشن نہیں کی، کسی غازی کے گھر والوں کی بھی دیکھ بھال نہیں کی کہ وہ محاذ پہ گیا ہوا ہے تو پیچھے گھر والوں کی لک آفٹر کر، ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا تو خدا نہ خاصا اللہ تعالیٰ سے روز قیامت سے پہلے کسی بڑی مصیبت یا حادثے کو گزار کریں گے. نیز فرمایا مشرکین سے اپنی جانوں، مالوں اور زبانوں کے ساتھ مجاہدہ کریں. سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی فارم میں مجاہدہ کرنا اور مسلمان کو کرنا ہی چاہیے. یہ ہے ساری چیزوں کا مقصد. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آپ کو، مجھ کو کسی نہ کسی فارم میں اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرنا، دین پھیلانے کے لیے، کیسے بھی کریں. آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کریں، اس کے بعد دارہ پھیلائیں، اپنے عزیز رشتہ داروں میں کریں، جو پڑھ رہے ہیں ان کو بتائیں، تھوڑا تھوڑا کر کے. یہ نہیں ہوتا کہ ڈائریکٹ آپ بہت بڑی کوئی فورم کھولیں یا بہت بڑی کلاس ایک دم سے کھولیں. نہیں، یہ سرکل کو بڑھانا ہوتا ہے. گھر سے شروع کریں، عزیز رشتہ دار، دوست احباب، اور یا پھر قلم سے کچھ لکھ سکتے ہیں تو لکھیں نا، وائی ناٹ، لکھیں. یہ سب چیزیں محنت مانگتی، تھوڑی سی ہمت کی بات ہوتی. ٹھیک، تو قلم سے کریں یا لسان سے کریں یا قرآن سے کریں جو جہادن کبیرہ ہے، لیکن کچھ نہ کچھ کریں، ورنہ دیکھیں بہت بڑی وعید حدیث بتا رہی، تو کرنا چاہیے. اور اسی لیے اگلی حدیث بھی لائی گئی کہ مشرکین سے اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانوں سے کرو یا مالوں سے کرو یا زبانوں کے ساتھ کرو، لیکن کرو تو صحیح نا. مال دو، جان کھپاؤ، زبان استعمال کرو، کچھ تو کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا مہاجر وہ ہے جو برائی چھوڑے، اور مجاہد وہ ہے جو اپنی خواہشات سے جہاد کرے. اب دیکھیں، یہ بھی تو ایک بہت بڑی بات ہے نا جو بتائی جا رہی ہے. مہاجر کون ہے؟ جو برائی چھوڑ دے. تو مہاجر ہجرت کرے، برائیاں چھوڑے اللہ کی خاطر. اور مجاہد کون ہے؟ جو اپنی خواہشات سے جہاد کرے. یہی تو ہم نہیں کر پاتے. سوچیں کیا ہم کر پاتے ہیں؟ خواہش نفس سے جہاد کر پاتے ہیں؟ بتائیں، کر لیتے ہیں؟ جی، نہیں میم، آپ سے بالکل بھی. کوشش کرتے رہتے ہیں. اور عموماً کیا ہوتا ہے، خواہش نفس سے جہاد کیسے کیا جاتا ہے؟ چلو مجھے کچھ مثالیں بتائیں نا سبھی سے. خواہش نفس سے جہاد کیسے ہوتا ہے؟ کوئی مثال بتائیے مجھے. نہیں آتی؟ بہت اس کی کلوز بہت ساری فرینڈ مثالیں. کی یا کسی کی شادی ہو رہی ہے اور اس پہ اس طرح پارٹیسپیٹ نہ کرنا، جو گانے والے فنکشنز ہوتے ہیں، سب سے بڑی مثال تو یہی ہے ابھی. یا اور پھر آپ کو موقع بھی ملے تب بھی آپ غلط کام نہ کریں، اپنے آپ کو روکیں. ہاں ہاں، یعنی دل آپ کا ادھر لپک بھی رہو. یہ جی مطلب جی، پھر مجاہدہ ہے. یہ لپک مجاہدہ بھی کے رہا. مطلب ہوتے ہیں اٹموسٹ ایفرٹس. ٹھیک ہے نا؟ جی یعنی دل اور چاہ رہا میم ہے. ایک بہت یہ روزمرہ میں کامن بہت سی آتا ہے. مثال. یوٹیوب کھولے تو گانے آتے ہیں. گانے ہم کبھی سوچتے تھے، سنتی تھی بہت زیادہ، پھر سوچتی کہ گانے بھی تو برائی ہے نا. اب یہ تو لیفٹ والا لکھ رہا ہوگا تو یہ بھی تو جہاد ہے نا کہ گانے فوراً بند کر دے، یوٹیوب بندہ بند کر دے، گانے نہ ہاں سنائے. بالکل. اور ہاں، یہاں پر ایک بات آپ کو بتا دوں کہ آپ انشاءاللہ پڑھیں گے. جہاں تک گانوں کا تعلق ہے نا، سورہ لقمان جو قرآن کی سورہ ہے، اس میں بہت کلیئر کٹ اس کو میوزک کے بارے میں بات آئی ہے. اس کو لہو الحدیث کہا گیا ہے. لہو الحدیث، لہف یعنی بالکل بیکار کی بات، لہو الحدیث. اور اس کی ایکسپلینیشن تفاسیر میں کیا ہے؟ گانا بجانا، میوزک کے آلات، جس کو قرآن اور حدیث حرام قرار دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ نے صرف اس لیے نہیں سننا کہ وقت کا ضیاع ہے، یہ حرام چیزیں ہیں. ٹھیک، یہ بیچ میں نے آپ کو ایک بات بتا دی، سورہ لقمان میں یہ بات ہے. لاول حدیث کے اوپر بہت بڑی ایکسپلینیشن تفاسیر میں موجود ہے، سورہ لقمان. کہ تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو میں یشری لاول حدیث، جو لاول حدیث کو خریدتا ہے اور لوگوں کو بلا علم کے گمراہ کرتا ہے. اس حساب سے یہ بات آئی ہے. ٹھیک ہے، چلے ایک بہت کامن سی مثال آپ کو بتاتا ہوں اپنے خواہش نفس کو خواتین کے حساب سے کنٹرول کرنے کی. کپڑے، خواتین کی بڑی خواہش ہوتی ہے نا کہ ایک دفعہ جو سوٹ پہن لیا دوبارہ کیسے پہن لوں. یہ تو بہت بڑی بات ہے نا. ارے وہ تو کہیں گے تو دوبارہ پہن لیا. یہ کیوں بڑی بات ہم سمجھتے ہیں ویسے؟ یہ ہے خواہش نفس کو کنٹرول کرنا، مجاہدہ کرنا. ٹھیک ہے،
دوبارہ پہن لیں, کیا فرق پڑے گا. اور بھی کپڑوں کے حساب سے. اس دفعہ میں دیکھ رہی تھی, بچے بتاتے ہیں, لون کے سوٹ 20 ہزار اور 19 ہزار کے. اگر آپ اپنے نفس کو قابو میں کر کے اس سوٹ کو خرید نہیں کرتے اور اس کو خریدتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ لازمی طور پر اسراف ہے. اسراف و تبذیر کتنا آ جاتا. لیکن اگر پھر بھی ہم اپنے آپ کو قابو نہیں کر پاتے اور ہم خریدتے شروع ہو جاتے ہیں اور اپنے جو کیا کہنا چاہیے ان کو, جو برانڈس ہیں ان کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنتے چلے جاتے ہیں, وہ آپ کو کٹ پتلی بنا کے فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں انہوں نے خریدنا ہی ہے, ٹھیک, کہ 19,000 کا کر دو, 20 کا کر دو, 22 کا کر دو, 25 کا کر دو, ان کی خواتین تو پاگل ہیں, انہوں نے تو لینا ہی ہے. تو وہ تو اس طرح آپ کو کٹ پتلی بناتے ہیں. تو سب سے بڑا خواتین کا, میرا اور آپ کا, میرا بھی ہے, مجاہدہ کیا ہے کہ یہاں پر آپ قابو کریں کہ نہیں یہ اسراف ہے, حد ہے. لون کا سوٹ 19, 20, 18,000, ٹھیک ہے, آپ عید پہ اگر خرید لیں, آپ 10 کا خرید لیں, 8 کا خرید لیں, حالانکہ یہ بھی بہت زیادہ ہے. اس سے اوپر جانا تو پھر اسراف تبذیر سبھی ہو جاتا. تو یہ پھر ہر موقع پہ آتا ہے اور خواتین کی کمزوری ہے ڈریسز. اور اس کے ساتھ ہاں مزید بھی ہے, اچھا اس کے ساتھ ہر سوٹ کے ساتھ چپل اور بیگ بھی میچ ہونا چاہیے, ہونا بھی بیگ برانڈز کا چاہیے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب نفس کے خلاف مجاہدہ ہے. یہ ہے خواتین کے مین مجاہدہ, جو خواتین افسوس کے ساتھ, سوری ٹو سے, ہم نہیں کر پاتے. تو یہ ہے سب سے بڑا مجاہدہ. پوچھا جائے گا ایک بیگ کیوں نہیں کام چلا سکتا, 2 بیگ کیوں نہیں کام چلا سکتا, بلیک لے لیں, وائٹ لے لیں, نیوٹرل لے لیں, برانڈ کیوں ضروری ہیں؟ یہ آپ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ اچھا لوگ برانڈ دیکھیں گے اور مروب ہوں گے, ریاکاری ہو, سمپل سے. ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ جی بولے ہیں, نہیں ہوئی؟ بالکل میم, بہت زیادہ. میم اس میں ایک چیز ایڈ کر لوں کہ جب ہم اسلام کے رولز کو فالو کرتے ہیں, جیسے کہ اگر ہم اوپر ابایا پہن لیتے ہیں تو میم وہ چیز خود ہی کٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے. آٹومیٹیکلی انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ ابایا ہی تو پہننا ہے اوپر, تو ہم اس چیز سے بچ جاتے ہیں. تو اسلام بچ کو جاتے فالو ہیں, کرنے سے لیکن ہم دیکھیں اسراف سے بچ خواتین کی سکتے ہیں. نیچر ہوتی ہے, بچ جاتے ہیں, لیکن خواتین کی نیچر ہوتی ہے کہ ان کو اچھے کپڑے چاہیے. اچھے کپڑے پہننا منع نہیں ہے, دیکھیں اس کو بھی بیلنس کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان سے ایک شخص نے پوچھا تھا کہ اگر میں اچھے جوتے پہنتا ہوں یا اچھے کپڑے پہنتا ہوں تو کیا یہ غلط ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے تو نعمتوں کا اظہار حد کے اندر رہتے ہوئے اسے, اسراف نہ ہو, تبذیر نہ ہو, اللہ اور بندوں کے حقوق پورے کریں. لیکن اسراف و تبذیر کا تو بہت خیال رکھنا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا قرآن میں, ان اللہ لا یحب المسرفین, اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتے مسرفین. اور تبذیر جو اس سے بھی اوپر ہے, اس کے لیے کیا کیا ہے, ان المبذرین اخوان الشیاطین. وہ تو بہت زیادہ اڑانے والے تو کیا ہیں, اخوان الشیاطین. اور کہاں آپ ایک بھی نہ بنائیں, آپ 4 5 جوڑے اس کے 19 20 ہزار کے اور 22 ہزار کے بنائیں, تو یہ کیا ہے؟ یہ اس لیے میں ہائی لائٹ کر رہی ہوں کہ یہ ایک آج کل کا بہت بڑا مسئلہ ہے, اور ابھی میں نے دیکھا بھی عید کے اوپر, سمجھایا بھی, ٹھیک, اور نیچرل سی بات ہے کہ اپنے آپ کو بھی سمجھاتے ہیں ہم, ٹھیک, اپنے کو بھی سمجھاتے ہوں, آپ کو بھی سمجھا رہی ہوں کہ سب سے بڑا خواتین کا تو مجاہدہ یہی ہے, جہاں خواتین بیچاری جو ہے نفس کے کنٹرول میں آ جاتی. اور پھر اور بھی حساب سے ہے, گھر کا ڈیکور دیکھ لیں, اور بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پر نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا پڑتا کہ نہیں کافی ہے, کافی ہے. قناعت ایک چیز ہوتی ہے, کریں ڈیکور, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, خوبصورتی سے رکھیں, لیکن ایک حد ہوتی ہے نا. حد سے باہر کے گھر آپ کا جو ہے وہ شو روم کا نمونہ پیش کر رہا ہو, کوئی دکان لگے کہ اللہ کے ڈیکور کی کوئی دکان ہے ڈیکوریشن, تو پھر تو اسراف و تبذیر ہی ہے نا. اسی طرح کراکری ہے, بعض کہتے ہیں جی مجھے تو کریز ہے کراکری کا. واٹ کریز؟ کریز نہیں ہے, وہ اسراف اور تبذیر ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے جو بہت غور طلب باتیں ہیں ہمارے لیے, اور جس کے لیے یہاں پر ساری چیزیں ایکسپلین کی جا رہی ہے. مجاہدہ, ٹھیک, تو سب سے پہلے تو نفس سے مجاہدہ ہے, خواہشات نفس کو کنٹرول کرنا, اور پھر ڈیفینیٹلی جو آپ کو میں نے سارے بتائے ہیں کہ مجاہدہ کرنا ہی چاہیے اللہ کی راہ میں, قرآن پھیلانے کے لیے, دین کے لیے, دین کو سکھانے کے لیے. یہ سب قلم سے, چاہے زبان سے, چاہے قرآن سے, کسی بھی طرح.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله